بچے ہماری فارمنگ کا سب سے انٹیگرل پارٹ ہیں جی. اگر ہمارے پاس بچے نہیں بچیں گے تو چاہے ہم جو مرضی بکری رکھ لیں، جتنی مرضی محنتیں کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. امجد بھائی نے اس نے بڑی ڈیٹیل میں سمجھایا تھا جی کہ بچہ جو ہے نا جی، ویسے انہوں نے اسپیسیفکلی بریڈر کی بات کی تھی، لیکن میرے خیال میں تو ہر بچے کا یہی پروٹوکول ہے کہ بچہ جو ہے نا جی، پیدا ہونے سے پہلے آپ اس کو تیاری کے اوپر کام کرتے ہیں. جیسے آپ کی بکری کراس ہونے سے 1 مہینہ پہلے آپ اس کی ڈائٹ اچھی کر دیں تاکہ وہ ہیلدی ایگز ریلیز کرے. جتنے زیادہ اور جتنے ہیلدی ایگز ریلیز کرے گی اتنے زیادہ بکری بچے دے گی، جتنا اچھا اس کا باڈی سکور ہو جائے گا. پھر ہم وہی بات کریں گے کہ جی بکری کی فلیشنگ ہوئی بھی ہو، ڈیورمنگ ہوئی بھی ہو، بکری بالکل صاف ہو، جو کھانا آپ اس کو کھلا رہے ہیں وہ سارا اس کو لگے، فیڈ یوٹیلائزیشن اس کی اچھی ہو. اس کے بعد بکری کراس ہو جائے. جب بکری کراس ہوتی ہے تو پہلے 15 سے 20 دن اس کا اسپیشل خیال رکھا جائے جی. بہت اچھی خوراک دی جائے، اس کو مزید اچھا کیا جائے. مشتبہ بھائی کا فارمولہ یہ ہے کہ بکری کی جب پہلے 2 مہینے جی خوراک بہت بہت اچھی ہونی چاہیے. 2 مہینے کے بعد آپ اس کی خوراک تھوڑی گھٹا دیں. اسی طرح بالکل اینڈ پریگننسی پہ آپ اس کو بالکل تھوڑی لیکن وہ خوراک دیں جو 100% نیوٹرینٹس ہیں جی، یعنی کہ اس کے اندر ویسٹ نہ ہو، یعنی کہ آپ اس کو سالڈ لیکن کم خوراک دیں. تو بالکل یہی فارمولہ ہے جی کہ جب بکری کراس ہو جائے آپ اس کی خوراک بڑھا دیں اور اچھی کر دیں پہلے سے، اور آہستہ آہستہ اس کو 2 مہینے کے بعد آہستہ آہستہ اس کو کم کرتے جائیں. کیونکہ اینڈ پہ جب بکری کا پیٹ میں بچے ہوتے ہیں تو جی اس کے رومن کو بچوں نے دھکیلا ہوتا ہے. بکری ویسے بھی پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتی، بکری کی خوراک آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے. تو جب آپ وہ کم خوراک دے رہے ہیں، جب وہ کم کھا رہی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو رچ نیوٹرینٹس والی جو ہے نا جی خوراک دی جائے، تاکہ جو کم ہو لیکن طاقت میں پوری ہو. اس کے بعد بچے کی ڈلیوری کی بات آ جاتی ہے جی. ڈلیوری کے لیے بکری کی تیاری ہوتی ہے جی. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ آپ کی بکری کی دم اور اس کے جو پچھلی ٹانگیں ہیں ان کے اوپر کوئی ایکسٹرا بال نہیں ہونے چاہیے. ایکسٹرا بال جو ہیں وہ جراثیموں کی آماج گاہ ہوتی ہے جی. یہ اس پہ پھر کبھی بات کر لیں گے، لیکن فی الحال یہی ہے کہ جی بکری کے دم اور ٹانگوں کے بال جو ہیں بالکل صاف ہوں جی. ڈلیوری کی تیاری ایسی کی جائے کہ آپ کے پاس کم از کم جی ایک اس سائز کا برتن ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ جب بھی پیدا ہو وہ اسٹریٹ اوے اس برتن کے اندر آئے. یہ یقین کیجئے بہت بڑا پوائنٹ ہے، 50% مورٹیلٹی کو گھٹانے والا پوائنٹ ہے. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے، جب ہم یہ کام نہیں کرتے تھے بچے ہمارے سیدھے زمین کے اوپر آتے تھے. اب چونکہ فارم ہے جی، فارم میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جگہ کم ہوتی ہے، جانور زیادہ ہوتے ہیں، جانوروں کا فضلہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، بیکٹیریا ہر قسم کا جراثیم ہر وقت فارم میں ہوتا ہے. باوجود اس کے کہ ہمارے فارم پہ ڈیلی بیسس پہ صفائی ہوتی ہے، اس کے باوجود فارم جو ہے نا جی وہ جراثیم کا گھر ہوتا ہے. ہم سپرے بھی کرواتے ہیں، چونے بھی پھینکتے ہیں، وہ پھر بھی کافی نہیں ہے. تو آپ کو یہ میک شور کرنا ہے جی کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ ڈائریکٹ زمین کے اوپر نہ آئے جی، جب تک وہ سوکھ نہیں جاتا، اس کا زمین کے ساتھ کانٹیکٹ نہ رہے. اس کے لیے آپ کو اچھا سا کپڑا بنا سکتے ہیں. ہم لوگ اکثر وہ یہ جو توڑے ہمارے بچتے ہیں جی ان سے چادریں بنا لیتے ہیں. ان چادروں کے اوپر بچے ہمارے مطلب کسی برتن میں آ کے، جب وہ برتن میں اس لیے لاتے ہیں ان کو تاکہ جو بکری کے ساتھ بچوں کے ساتھ واٹر بیگ آتے ہیں ان میں جو پانی شانی ہوتا ہے وہ بکری پی لے، وہ اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جی. اس میں بہت ساری اس کی اپنی ایک نیوٹریشنل ویلیو ہے جی. بکری کے باڈی سکور کے لیے بہت ضروری ہے وہ کہ بکری وہ سارے کا سارا پی لے. آپ کا بچہ آ گیا جی آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمایا. اب آپ اس بچے کو فوری طور پہ خوش کریں گے جی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جب آپ اس کا ناک اور اس کا منہ کھول کے بالکل صاف کر لیتے ہیں، سر خوش کر لیتے ہیں بچے کو، ایز سون ایز پاسبل جی، بھلے پہلے 5 سے 10 منٹ کے اندر اندر آپ کوشش کریں بچہ نعرے کے 1 2 گھونٹ پی لے جی. یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب بچہ نعرہ جب تک نہیں پیتا جی، اس وقت اگر بچہ ہلتا جلتا ہے، اٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کنزیوم کر رہا ہوتا ہے، وہ ساری ایفرٹ جو کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ نعرہ پی لیتا ہے تو پھر اوبویسلی اس کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ سارا اندر کا جو سسٹم ہے اس کو چالو فرما دیتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو کنزیوم نہیں کرتا کیونکہ وہ دودھ کنزیوم ہوتا ہے. اب وہ مجھے ایک بات یاد ہے کہ اگلے دن بھائی کو پوچھ رہے تھے کہ نعرہ کم پلانا چاہیے، زیادہ نعرہ اتنا پلانا چاہیے جی جتنا بچے کو. میں کہتا ہوں جی اگر آپ کی بکری کے نیچے 3 لیٹر نعرہ ہے تو آپ کوشش کریں 3 سے 4 دفعہ میں آپ بچے کو سارے کا سارا نعرہ پلا دیں. نعرہ انتہائی زود ہضم ہوتا ہے جی. اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ یہ فوراً سے نا جی پروسیس ہو کے واپس جب نکلتا ہے تو اس وقت بھی اس کی نیوٹریشنل ویلیو بہت اچھی ہوتی ہے. اس وجہ سے اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو نعرے والا پخانہ کرتا ہے بچہ، اکثر بکری اس کو چاٹ لیتی ہے، کھا لیتی ہے. موسمی اثرات سے آپ نے بچے کو بالکل اسی طرح بچانا ہے جی جس طرح آپ اپنی اولاد کو بچاتے ہیں. بچہ کسی بھی چیز کا ہو جی وہ انتہائی نازک ہوتا ہے. تو آپ کو میک شور کرنا ہے کہ جی آپ بچے کو وہ ماحول دیں جو مطلب اس کو سردی اور گرمی دونوں صورتوں میں محفوظ رکھے. اگر آپ کا بچہ سردی اور گرمی سے محفوظ ہے تو انشاءاللہ
جو ہے آپ کے کیا کہتے ہیں اس کی گروتھ بھی بہت اچھی ہوگی، دودھ بھی وہ بہت اچھا ہضم کرے گا، کسی قسم کا مسئلہ بچے کو نہیں آئے گا جی۔ یہ بات طے ہے کہ اگر بکری صحت مند رہی ہے، بچہ صحت مند پیدا ہوا ہے، تو اس بکری کے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے غذائیت بھی رکھی ہوئی ہے، ادویات بھی رکھی ہوئی ہیں، اور امیونٹی بھی رکھی ہوئی ہے جی۔ بکری کے لیے، بچے کے لیے دودھ کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جی۔ یہ ہم جتنے فارمولاز استعمال کرتے ہیں، میں ان سب کا انتہائی مخالف ہوں، میں خود بھی کرتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں کیا کہ بچے نو گرائی واٹر پلاؤ، سرسوں کا تیل 1 cc پلاؤ، اس کے علاوہ وہ گھٹی پلائیں جی، کیسٹر آئل دیں، یہ سب چیزیں بچوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی جی۔ بچے کو صرف ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، صحت مند ماں کا دودھ اگر بچہ پیے گا انشاءاللہ تو اس کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی جی۔ اچھا، ابھی تک تو ہم نے جتنی بات کی ہے جی آئیڈیل سینیریو کے اوپر بات کر لی۔ اکثر حضرات کی بکریاں صحت مند نہیں ہوتی ہیں، بچے صحت مند نہیں پیدا ہوتے، تو میرے خیال میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے کوئی بچہ کمزور پیدا ہو جاتا ہے، بکری بیمار ہو گئی پریگننسی کے دوران، اس کی وجہ سے افیکٹ ہو گیا، یہ کوئی بھی اور ہزاروں فیکٹرز ہیں جی، کسی بھی اور فیکٹر کی وجہ سے اگر کوئی بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے، تو کمزور بچے کے لیے بھی پہلا ایس او پی یہی ہے کہ جی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نعرہ پیے۔ ہمارے فارم پہ کئی بچے ایسے بھی پیدا ہوتے رہے ہیں جی جو نعرہ بھی نہیں پی سکتے تھے۔ اس میں اپنا تجربہ شیئر کر دیتا ہوں کہ جی ہمارے فارم پہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوا جو نعرہ نہیں پی سکتا تھا، تو ہم نے ہمیشہ اس کا یہ کیا کہ بکری کے تھنوں سے نعرہ دو کے تھوڑا سا آپ ایک 5 یا 10 cc کی سرنج لے سکتے ہیں، اس کے آگے اگر آپ نے کبھی آئی وی سیٹ دیکھا ہو، یہ جو ڈاکٹر حضرات ڈرپ لگانے کے لیے یوز کرتے ہیں، اس آئی وی سیٹ کے کارنر پہ ایک یلو کلر کی ٹیوب ہوتی ہے جو کہ انتہائی سافٹ ہوتی ہے۔ میں کچھ عرصہ برڈز کی بریڈنگ کراتا رہا ہوں، تو ہم جب ان کو ہینڈ فیڈ کرتے تھے اس میں وہ استعمال کرتے تھے جی۔ آپ وہ جو یلو والا پارٹ ہوتا ہے نا جی آئی وی سیٹ کا، وہ اتار کے سرنج کے آگے چڑھا دیں، اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے، وہ اتنے آرام سے اترتا نہیں ہے۔ آپ بکری کا دودھ نکالیں جی ایک گلاس میں، اس سے سرنج بھریں اور بچے کے گلے میں وہ جو ہے نا جی وہ پائپ ڈال دیں، اور آہستہ آہستہ اس کو بالکل آہستہ آہستہ سمجھے ڈراپ بائی ڈراپ آپ بچے کو دے دے جائیں، بچہ خود اس کو سک کرنا شروع کر دے گا جیسے ماں کے تھن سے کرتا ہے، کیونکہ دودھ اس کے اندر جا رہا ہے۔ اگر آپ یہ کر لیں جی کہ آپ 8 سے 10 سرنجز اس نعرے کی بچے کو پلا دیں، یہ اس کے لیے عمر بھر کے لیے کافی ہو رہتی ہیں۔ نعرہ آپ جتنا لیٹ کریں گے، آپ کا بچہ جتنی دیر نعرہ نہیں پیے گا جی، آپ کے بچے کی جان رسک پہ ہے۔ میں نے آج تک اپنے کیریئر میں کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا جی جس نے نعرہ نہ پیا اور وہ بچ گیا ہو۔ تو یہ بہت ضروری ہے، یہ ایک وہ ہے جی ٹپ ہے کہ آپ سرنج سے وہ اس کے آگے وہ پائپ چڑھا کے بچے کو نعرہ پلا سکتے ہیں، تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہو گئی جی کہ آپ نے نعرہ پلا دیا بچے کو، اول تو 99% بچے جو ہیں نا جی آپ کے انشاءاللہ، جن کا آپ ایک دفعہ ان کو نعرہ پلا دیں گے انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ دودھ پینے کے قابل ہو چکے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کو 2-3 دن بھی یہ پریکٹس کرنی پڑے، میں نے ایک بچے پہ 7 دن بھی یہ پریکٹس کی ہے جی، 7 دن بھی آپ کو اس کو خود دودھ پلانا پڑے تو آپ اس کو خود دودھ پلائیں جی انشاءاللہ۔ میرے پاس ایک بچہ ایسا بچہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہمارے ان فارمز میں سے کسی فارم پہ ایسا بچہ پیدا ہو سکتا ہے، آپ دل سے محنت کریں گے انشاءاللہ وہ بھی بچ جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل آپ یہ کر سکتے ہیں جی، ہم ویسے تو وائٹامن A D3 کو ایک عام سا وائٹامن سمجھتے ہیں جی، یہ ایک معجزاتی ٹیکہ ہے جی۔ میں اس کو معجزاتی ٹیکہ اس کی وجہ سے کہتا ہوں کہ جتنا بچہ AD3 سے بچتا ہے اتنا شاید کسی اور انجیکشن سے بچتا ہو۔ ایسے بچے کا بہترین حال یہ ہے کہ جی آپ اس کی گردن میں ایک سائیڈ کے اوپر آدھا cc AD3 اور آدھا cc MEY کو صبح و شام لگا دیں جی۔ اس کے بعد اگلے دن آپ صرف ایک انجیکشن لگا دیں جی، AD3 آدھا cc لگا دیں اور شام کو آدھا cc MEY لگا دیں۔ اس روٹین میں اگر آپ 3-4 دن اپنے بچے کو انجیکشنز بھی دے دیں گے، یہ دوائی نہیں ہے جی، یہ خوراک ہے، یہ اب اپنے بچے کو خوراک دے رہے ہیں۔ اب انجیکشن لگانے کے لیے بھی ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ جی آپ جو نارملی سوئیاں استعمال کرتے ہیں 16 گیج یا 18 گیج کی، بچے کے لیے آپ وہ سوئی استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم اس کے لیے یہ کرتے ہوتے ہیں کہ جی ہماری جو ہیومن انجیکشنز کے لیے ایک سرنج آتی ہے، 3 cc کی سرنج آتی ہے، اس سے چھوٹی سرنج مجھے ابھی تک نہیں ملی، میں نے کوشش بڑی کی ہے کہ مجھے 1 cc کی یا 2 cc کی سرنج مل جائے۔ 1 cc کی آپ کو وہ سرنج مل جاتی ہے انسولین والی، لیکن اس میں AD3 نہیں بھرا جاتا، MEY تو آپ اس میں بھر لیتے ہیں، اس کا سوراخ اتنا تنگ باریک ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے AD3 گزرتا نہیں، کیونکہ یہ گھاٹا ٹیکا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہیومن 3 cc والی سرنج ہے جی، باریک سوئی والی، آپ اس کا یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی سوئی کی جو کیپ ہے اس کو آپ، اب میں اس کی پیمائش ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتا جی، آپ اپنے اندازے سے ہی تھوڑا سا پیچھے سے کر کے اس کی کیپ کاٹ دیں، اور وہ سوئی لگا کے اس کے اندر انجیکشن بھرنے کے بعد وہ کیپ اس کے اوپر چڑھا دیں، اس کے بعد وہ بچے کو انجیکٹ کریں۔ انشاءاللہ انجیکشن جو ہے وہ گوشت میں ہی لگے گا، بچے کے زیادہ آگے تک سوئی بھی نہیں چبھے گی، اور انشاءاللہ جہاں تک آپ نے انجیکشن پہنچانا ہے وہ بھی پہنچ جائے گا۔ بچہ چاہے صحت مند ہو چاہے کمزور ہو، جو بھی ہو جی، بچے کی مانیٹرنگ بہت ضروری ہے۔ آپ نے
اگر آپ کا بچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی سو رہا ہے، ٹھیک کھیل رہا ہے، ایکٹیو ہے، ہوشیار ہے، پھر تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جیسے ہی کسی بچے میں آپ کو 19-20 کا بھی فرق نظر آئے کہ جی بچے نے سر گرایا ہوا ہے یا بچہ سست ہے، آپ فوری طور پہ اس بچے کا ٹیمپریچر چیک کریں جی. اگر آپ کے بچے کا ٹیمپریچر کم ہے تو خدا را اس کو دودھ مت پلائیے. سب سے بڑا، سب سے زیادہ جو اموات بچوں کی ہوتی ہیں نا جی، وہ دودھ کی وجہ سے ہوتی ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دودھ جس طرح زندگی ہے اسی طرح موت ہی ہے. آپ نے اس کو پراپرلی یوٹیلائز کرنا ہے دودھ کو. اگر بچے کا ٹیمپریچر کم ہے، آپ اس کو دودھ پلائیں گے، وہ پی لے گا لیکن وہ ہضم نہیں کر پائے گا، اور چونکہ بچے کا رومن نہیں ڈیولپ ہوا ہوتا تو اس کی انتڑیوں میں جم جائے گا. ہمارے کئی بچے مرے تو ہم نے جب ان کے پیٹ پھاڑا، اب یقین کریں پتھر سے سخت جمع ہوتا تھا دودھ ان کے اندر. بچے کا جیسے پیٹ بند ہوا، بچہ اس کے بعد گھنٹوں کا مہمان ہو جاتا ہے. ایک دفعہ اگر بچے کا پیٹ بند ہو گیا اور اوپر سے آپ نے دودھ پلا دیا تو آپ کا بچہ نہیں بچے گا. فلاپی کڈ سنڈروم ہم بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں، اس کے اوپر بات بھی ہو چکی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ڈفرینٹ چیزوں کو کور کیا جائے جو پہلے نہیں کور کی گئی. تو فلاپی کڈ سنڈروم کو آج ہم تھوڑا سا سائڈ پہ کرتے ہیں اور آج ہم بچے کی گروتھ کی طرف آ جاتے ہیں جی. بچوں کی گروتھ کا پیرامیٹر کیا ہے جی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اگر آپ کے پاس، آپ نے ایک اچھا فارم بنایا اور کم از کم بھی اگر 10 بکریاں بھی ہیں تو آپ کے پاس ایک ڈیجیٹل اسکیل ضرور ہونا چاہیے. آپ کو بچے کا پیدائش کے وقت کا وزن معلوم ہونا چاہیے کہ میرا جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا وزن کتنا ہے. آئیڈیلی اسپیکنگ، ویسے تو ہر بریڈ کے اپنے ٹریڈ مارکس ہیں جی، لیکن ہم جو بڑی بریڈز ہیں جی، بیتل ہو گئی، مکھی چینی ہو گئی، ان کی بات کرتے ہیں تو آپ کا بچہ کم از کم 4.5 کلو کا پیدا ہونا چاہیے جی. ہر فارم کا اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی بچہ 5 کلو سے کم کا نہ پیدا ہو. مطلب ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے، ہم اس حساب سے بکری تیار کرتے ہیں. لیکن 4.5 کلو کا پیدا ہوا وہ بچہ بھی ہیلدی کنسیڈر کیا جاتا ہے. جو بچہ آپ کے پاس پیدا ہو گیا جی 4.5 کلو کا، انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہی خیر رہے گی. وہ آپ کے پاس ضرور سروائیو کرے گا. آپ ڈیلی بیسس پہ اس کا وزن مانیٹر کر سکتے ہیں. اگر ڈیلی بیسس پہ آپ کے پاس بکریاں زیادہ ہیں اور بچے اوبیسلی اسی حساب سے ہیں تو مشکل ہے، تو آپ اس کا ویک میں 2 دفعہ لازمی ویٹ کریں جی. آئیڈیلی اگر آپ کا بچہ 150 گرام ویٹ گین کر رہا ہے، یعنی کہ 150 گرام اس کا وزن بڑھ رہا ہے، یہ آئیڈیل گروتھ کنسیڈر کی جاتی ہے جی. اس بچے کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کسی بچے کی گروتھ اس سے کم ہے تو آپ کو پھر واپس بکری کی طرف جانا ہوگا جی. اس کے دودھ کا معائنہ کرنا ہوگا، آیا اس کو کلینکل یا سب کلینکل میسٹائٹس تو نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ایشو اس کے دودھ کے اندر، بکری کے پاخانے کے اندر سے کوئی اسمیل تو نہیں آ رہی جس کی وجہ، کیونکہ بکری جو بھی کھا رہی ہے اسی کا دودھ بن رہا ہے اور وہی بچہ پی رہا ہے. اگر بکری کا خدا نہ خواستہ دودھ خراب ہے تو آپ بچے کو چاہے جتنا مرضی دودھ پلاتے رہیں، وہ دودھ بچے کو لگے گا نہیں، وہ بچے کو خراب کرے گا. آپ بکری کے پاس واپس جائیں گے، اس کا جو بھی ایشو ہے وہ ڈائگنوز کر کے اس ایشو کو جو ہے جی آپ پہلے اس کا علاج کریں گے، اس کے بعد آپ بچے کی طرف واپس آئیں گے جی. اگر خدا نہ خواستہ بچہ ٹیمپریچر ڈاؤن کر گیا اور اب چونکہ آپ اس کو دودھ تو پلا نہیں سکتے، تو اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ نے بچے کا ٹیمپریچر دوبارہ اپ کرنا ہے. اس کے لیے آپ آدھا CC MEY کام اور آدھا CC ڈیکسا جو ہے اس کو اکٹھا مکس کر لیجئے اور مکس کر کے آپ وہ بچے کو انجیکشن لگا دیں. 40 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ بچے کا ٹیمپریچر جو ہے نارمل ہو جائے گا. آپ دوبارہ سے بچے کا ٹیمپریچر چیک کیجئے، اگر ٹیمپریچر پورا ہو گیا 102 یا 101.5 سے اوپر ہے جی، 101.5 تک بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں. اس سے اوپر ہو گیا تو آپ بچے کو دودھ پلا دیجئے، انشاءاللہ بچہ دودھ ہضم کرے گا. ابھی اسحاق پراچا بھائی مورٹیلٹی کی بات کر رہے تھے جی. مورٹیلٹی نہیں ہونی چاہیے فارم پہ. آپ کامیاب فارمر تب ہیں جب آپ کا ایک بچہ بھی نہ ضائع ہو. اگر آپ کا ایک بچہ بھی ضائع ہوتا ہے تو یہ کم از کم آپ 8 مہینے پیچھے چلے جاتے ہیں جی. 8 مہینے کی آپ کی محنت اور بکری پہ لگائی گئی جو بھی آپ کی جان مال اور وقت ہے وہ سارے کا سارا آپ کا لاس ہو جاتا ہے. 8 مہینے اس طرح کی جی، کم از کم آپ 1 مہینہ بکری کی تیاری کرتے ہیں. 5 مہینے بکری کی پریگننسی ہو گئی، 6 مہینے یہ ہو گئے، اس کے بعد بچہ آیا. اگر وہ خدا نہ خواستہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے تو کم از کم 2 مہینے بکری دوبارہ لے گی کراس ہونے میں. یہ 8 مہینے کا پیریڈ ہے جی. ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے SOPs جو ہے نا جی از بر ہوں، ہمیں پتہ ہو، ایک ایک چیز کا پتہ ہو. ہمارے ورکرز کو ایک ایک چیز ہم گھول کے پلائیں جی. ایک ایک چیز بے شک 10 دفعہ ریپیٹ کریں، لیکن ان کو یہ پتہ ہو کہ ہم نے بچہ ایک بھی ضائع نہیں ہونے دینا جی. جب انشاءاللہ ہم اس سٹیج کے اوپر آ جائیں گے، ویسے تو 5% مورٹیلٹی کے وہ، کیونکہ دیکھیں نا زندہ چیز ہے، 5% تک مورٹیلٹی ایکسیپٹیبل ہے. لیکن ہم نے اپنے لیے ٹارگیٹ انشاءاللہ یہ رکھنا ہے کہ ہماری مورٹیلٹی 1% بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک انتہائی ضروری بات جی، یہ میں کہتا ہوں جی، آپ بے شک اپنے وہ حافظے میں نا جی اس کو بے شک 10 دفعہ ریپیٹ کریں اور اس کو اتنے اچھے طریقے سے سٹور کر لیں کہ بکری کی خوراک آپ نے چینج نہیں کرنی. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے جی، لوگ پوچھتے ہیں بھائی جان میری بکری بالکل تیار ہے، اب اس کو کیا دوں؟ آخری 15 دن پریگننسی کے جو بھی خوراک آپ بکری کو دے رہے ہیں، اگلے 15 دن تک آپ نے خوراک وہی رکھنی ہے جی. آپ نے اس خوراک کو چینج نہیں کرنا. بکری بچہ دیتی ہے، ہماری محبت بچے کو دیکھ کے بکری سے دگنی بلکہ چوگنی ہو جاتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں جی، ہم بکری کو
ایڈیشنل چیزیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. جب ہم بچے کو ایڈیشنل چیزیں بکری کو ایڈیشنل چیزیں ڈالتے ہیں تو آبویسلی ان کا اثر دودھ میں بھی آتا ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. اور بچے کا جو پی ایچ لیول ہے جی وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جب بچے کا پی ایچ لیول ڈسٹرب ہوگا آبویسلی وہ دودھ ہضم نہیں کرے گا, وہ لڑکھڑا کے گرنا شروع ہو جائے گا, اس کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے, پھر ہم آبویسلی ایک اور وہ بیماریوں کی لمبی لائن ہے اس کی طرف چل پڑیں گے. اس سب مسائل کا سدباب یہی ہے کہ جی بکری کی خوراک سیم رکھی جائے. خوراک ہمیشہ آہستہ آہستہ چینج ہوتی ہے. جو ای ٹی وی کے پروٹوکولز ہیں جی, آپ نے کوئی بھی خوراک چینج کرنی ہے آپ اس کو 100 گرام 200 گرام 300 گرام اس طرح کر کے جو پہلے بکری خوراک کھا رہی تھی اس کو گھٹاتے جائیں اور نئی والی جو ہے اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں. انشاءاللہ جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کی بکری ای ٹی وی سے بھی محفوظ رہے گی اور آپ کا بچہ جو ہے جی وہ دودھ لڑنے سے بھی محفوظ رہے گا.